2 ہفتے کی ایبسنس کے بعد میں پوچھیں ریکارڈ کر رہا ہوں. آپ کے سوال ہیں, بہت سارے سوال ہیں. جو پچھلے سوال ہم نہیں لے پائے ان کے لیے معذرت. اب نئے سوال آپ نے بھیجیں, اس کے جواب دیتے ہیں, تو پوچھیں. میں نور بات کر رہا ہوں یو ایس اے سے. میں عمران خان کی کیسز کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے, دکھنے میں تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس نظر آ رہا ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا؟ کیونکہ یہ جسٹ عمران خان کو تو ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا, ایکچولی یہ جا کے ہٹ تو وہ بزنس ٹائکون جو ملک ریاض کو ہی جا کے ہٹ کرے گا, اور وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ کیس آگے منطقی انجام تک پہنچے اور اس کی جیب سے پیسے چلے جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی اس عمران خان کو اس کیس کے اوپر نہ حل کیا جائے گا؟ اس کے اوپر چند صاحب کی بات میں دہرا دیتا ہوں, ان کی تمام زبان استعمال کیے بغیر, کہ گل بہت ود گئی ہے. اب یہ بات ہے ملک ریاض سے آگے کی. ملک ریاض کیا چاہتا ہے, ملک ریاض کیا نہیں چاہتا, وہ کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا, یہ اس سے بات آگے چلی گئی ہے. جتنا بڑا بھونچال پاکستان کے اندر آیا ہے, اگر پسندیدہ ترین دیو قامت شخص جس کو دیوتا بنا کے پیش کیا گیا تھا, اس کی جماعت کو امت مسلمہ کی بہترین جماعت بنا کے پیش کیا گیا تھا, اگر اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے تو ملک ریاض کیا بیچتا ہے؟ جب حالات یہاں پر پہنچ جائیں کہ آپ نے یکسر اپنا جو سیاسی قبلہ ہے اس کو ری ایڈجسٹ کر لیا ہو, یہ جانتے ہوئے کہ تجربہ برے طریقے سے ناکام ہو گیا اور آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے اب, تو یہ کلوجر کی طرف کیس جا رہا ہے. صرف یہی نہیں ہے, اور کیسز بھی کلوجر کی طرف جا رہے ہیں. رستے میں اگر کوئی ملک آئے گا تو وہ بھی پٹ جائے گا. میرے پاس تو یہی معلومات ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا طاقتور شخص ہے, وہ سب حلقہ احباب کے ساتھ اس کے روابط ہیں, لیکن اگر عمران خان کے پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرنے میں وہ رکاوٹ بنا تو آئی کین ٹیل یو وہ بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا. جی السلام علیکم, ٹوکیو سے انصر امیر بات کر رہا ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں, جج صاحب کی اہلیہ نے 14 سالہ بچی کو جو ظلم کیا ہے, جو بیان تو نہیں کر سکتے ہم بھی بچوں والے ہیں, تو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے چیف جسٹس کو یا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں اس ملک میں, اور باقی یہ سزا تو کسی کو ہونی نہیں ہے. تو یہ جوڈیشری کا جو ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ذرا پلیز اپنے وی لاگ میں اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں اس مسئلے کو. ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں اور کسی کو بتائیں کہ اس کو غیرت دلائیں, شرم دلائیں. جانور بچتے ہیں پاکستان میں آدھے سے زیادہ, پڑھے لکھے جانور. کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے لوگوں میں. پتہ نہیں کیسے دل کرتا ہے ان کا یہ کچھ کرنے کو, کسی بچے کے ساتھ, کسی اولاد کے ساتھ. اور جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ 16 لاکھ وہ تنخواہیں لیتے ہیں, پتہ نہیں کس چیز کی لیتے ہیں. ابھی لینا سو موٹو لگائیں نا, اس کو سزا کریں نا اس کی. کسی کی جرت ہے, کسی میں غیرت ہے پاکستان میں؟ کوئی غیرت نہیں ہے. دیکھیں, آپ کا دل دکھا ہوا ہے, آئی کین فیل دیٹ. میں آپ سے ذاتی چیز ایک شیئر کر سکتا ہوں. میرے پاس جب یہ خبر آئی, جب میں نے ویڈیوز دیکھی, حالانکہ میں نے بہت بڑے حادثات دیکھے ہوئے ہیں. میں نے دہشت گردی کی تمام وارداتوں میں سے بہت ساری وارداتیں کور کی ہوئی ہیں. میں نے ماس مرڈرز دیکھے ہوئے ہیں, میں نے زلزلے دیکھے ہوئے ہیں, اس کی تباہی دیکھی ہوئی ہے, انسانی جانوں کا زیاں دیکھا ہوا ہے, فلڈز دیکھے ہوئے ہیں میں نے. وہ میں 2 ویڈیو سے زیادہ نہیں دیکھ سکا, اور میرا بھی دل اتنا ہی دکھا ہے جتنا آپ کا دکھا ہے, اور ہر ذی شعور شخص کا یہ دل دکھنا چاہیے. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. سو موٹو اس کا ہونا چاہیے تھا, بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, آپ کے سوال سے پہلے ہونا چاہیے تھا, اگلے دن ہی ہونا چاہیے تھا, اور فوری انصاف کی فراہمی کرنی چاہیے تھی. بدقسمتی سے انصاف کی فراہمی جو ہے ایک ایلیٹ ڈائلاگ بن گئی ہے. اگر آپ زمان پارک سے کے ریڈیس کے اندر ہیں تو آپ کا ایک اپنا ایکو چیمبر ہے. صرف ججز کا چیمبر نہیں ہے, وہ ججز کا ایکو چیمبر ہے, جس کے اندر آپ کو اپنی اور اپنے ہم نواؤں کی بازگشت سنائی دیتی. اس سے باہر کی آپ کو چیزیں سنائی نہیں دیتی. تو جن کے کانوں پر اور آنکھوں پر, دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہوں, یا وہ مہرے بن چکے ہوں, ان سے آپ رد عمل کی توقع نہیں رکھتے اس قسم کا جس کا آپ کا خیال ہے. انصاف کی حد تک تو انصاف بالکل فراہم کرنا چاہیے. میرے خیال میں جج صاحبان کو اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے.
اس واقعے کے ساتھ میں یہ بھی آپ کے سامنے معاملہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ کسی ایک خاص ادارے کے کسی خاص فرد کے گھر میں نہیں ہوتا. آپ اگر یہ سٹوریاں ایکسپلور کرنے لگیں تو پاکستان میں جو انڈر ایج سرونٹس ہیں ان کے ساتھ جو گھروں کے اندر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو بھیانک سٹوریاں ملیں گی. اور اس کے اوپر پھر ہم نے قانون سازی، امپلیمنٹیشن اور اورینٹیشن سب کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ وتیرہ بن گیا. ایک کیس آتا ہے زینب کے کیس کی طرح، ایک کیس آتا ہے اس کے اوپر سارے لوگوں کو دل دکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا رد عمل آتا ہے اینڈ دین یو جسٹ گو سائلنٹ. اصل میں جو بگر ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدترین کیسز کے آنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم جذبہ انسانی ہمدردی کا اظہار کر سکیں. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی. السلام علیکم طلعت بھائی، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت صحیح، خیر خیریت ہے؟ یہ پوچھنا تھا کہ احسان نیازی کدھر گیا؟ احسان نیازی کدھر گیا؟ وہ اس کا یہ عمران نیازی کا بانجا، وہ کیوں گرفتار نہیں ہوا ابھی تک؟ یہاں پہ عام جو ان کے کارکن تھے وہ تو رل گئے، پیشی پہ پیشی، ایک سے چھوٹ کے ضمانت پہ، دوسرے پہ گرفتاری، تیسرے میں گرفتاری. وہ بیچاری عورتیں، وہ صنم جاوید وغیرہ ادھر علیحدہ رول رہی ہے. تو جب کسی کو سہولت ملنی ہے تو پھر سب کو چھوڑ دے. 9 مئی کے واقعات کو بولے بس ٹھیک ہے، ایک بینک خواب جان کے اس کو رہنے دے. عمران نیازی گرفتار نہیں ہو رہا، بدماشی پہ بدماشی کر رہا ہے. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، سسٹم کیا چل رہا ہے، نظام اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ نظام نے ان کو پالا ہوا ہے، نظام نے ان کو یہاں تک پہنچا ہوا ہے. چلو صحیح، نظام نے ان کو پہنچایا ہوا تھا، ان کو لاڈلا بنایا. اب تو نظام ان کے خلاف ہے، ابھی کیوں اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ اب کون سی طاقت ان کو بچا رہی ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں پہ یہ سوال ہے جی. 9 مئی کے واقعات کے بارے میں جو بیانیہ بنا وہ کتنے غیر معمولی، وہ کتنے بھیانک، وہ کتنے خطرناک، وہ کتنے قوم اور ملک کے لیے ہزیمت اور پریشانی کا باعث، اس کے اندر کتنے قوانین وائلیٹ ہوئے ہیں، کتنی ڈاکومنٹری ایویڈنسز موجود ہیں. ایک بیانیہ. دوسری طرف جب آپ نے یہ سارا کچھ کام کر لیا تو پھر سزائیں کدھر ہیں؟ فرانس کے اندر ہم مثالیں دیتے ہیں کہ فرانس کے اندر جنہوں نے ہنگامے کیے کتنے ہزار لوگ گرفتار ہوئے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں سوئفٹ جسٹس کیا گیا، 30 منٹ کے اندر انہوں نے سزائیں دی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کے سپورٹرز نے دعویٰ بولا تھا، اس دعویٰ بولنے کے بعد کافی عرصے کے بعد تحقیق کے بعد لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو قرار واقعی سزا دی گئی. وہ ان کا ایک لیگل پروسیس ہے، بڑا لمبا لیگل پروسیس ہے. ہمارے یہاں پر سوئفٹ سزائیں ایویڈنس کے ساتھ دی جا سکتی ہیں، نہیں دی گئیں. کیا نہیں دی جائیں گی؟ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ. جس قسم کا ماحول ہے کچھ بھی ممکن ہے، لیکن جو فی الحال فلو ہے میرے خیال میں آپ ستمبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں یہ سزائیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اب کدھر گئے احسان صاحب؟ یہ تو ظاہر ہے جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے کہ کدھر گئے ہیں وہ. اور ساتھ یہ بھی جواب دینا چاہیے کہ یہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ امیگریشن پاس کی، اور کس طرح یہ نکلے ایئرپورٹس میں سے. یہ زلفی بخاری ٹائپ لوگ یہ کس طرح باہر چلے گئے؟ مطلب کیا چکر ہے یہ لوگوں کو جواب دینا چاہیے. آپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ ریڈار کے اوپر ہیں تو آپ ایئرپورٹ کے پیریمیٹر کے اندر بھی آئیں تو دھر لیے جائیں گے. پھر کر کے نکل گیا، اس کے بعد اس کے خالی گھر کے اوپر آپ دعوے بول رہے ہیں. اس کے جواب تو آنے چاہیے ویسے. السلام علیکم سر، میں گلسمین صادق آباد، ضلع ریحان گاؤں سے. میں نے بہت پہلے آپ کو شہباز گل کے متعلق کہا تھا کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. وہی ہوا، سارے پروف ملے، سب کچھ ہوا. میرا مین سوال یہ ہے کہ سب پروف مل گئے ہیں نیازی کے خلاف، ہر ایک چیز مل گئی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ اریسٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں اس کو اتنی ڈھیل دی جا رہی ہے؟ کیا واقعی پھر اس کو لانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، یا اس کو اریسٹ کریں گے مگر دیر بہت کر رہے ہیں؟
اس کی وجہ مجھے بتائیں، صرف میرا میں یہی سوال ہے۔ پچھلے سوال کے اندر بھی یہی ایشو اٹھائے گئے تھے جو آپ نے اٹھائے، اور یہ ہم نے رینڈملی سوال سلیکٹ کیے ہیں باقی ویورز کے لیے۔ اس طرح کے بہت سارے سوال آ رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی ایک طرف سے ہائپ اتنی ہے، دوسری طرف سے ڈیلیوری کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے؟ جب تک آپ ان معاملات کو نہیں چلنے دیں گے ایسے جیسے کہ ان کو چلنا چاہیے، یعنی حتمی طور پر آپ ان کو نتیجہ خیز نہیں بنائیں گے اور کلمینیٹ نہیں کروائیں گے، تو لوگ پھر یہ سوال اٹھائیں گے، وہ کہیں گے کہ پروجیکٹ پتہ نہیں ختم کیا ہی نہیں کیا، دوبارہ سے تو نہیں لانچ کر رہے، جو خاتون آپ بھی پوچھ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں پچھلے سوال کے جواب کا ایک حصہ میں دہرا دیتا ہوں۔ فی الحال جو فلو ہے واقعات و حالات کا، اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ ستمبر کے پہلے اور دوسرے ہفتے کے اندر آپ کو کچھ نتیجے نظر آئیں گے، لیکن واقعتاً ڈیمیج بہت کیا ہے دیر کرنے کے بعد۔ 9 مئی کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں وہی لوگ جو کرنے والے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ سرکردہ لوگ ہیں، وہی آپ کو بیٹھ کے روزانہ تانے بھی دیتے ہیں اور آپ پر الزامات بھی لگاتے ہیں۔ نتھنگ ہیپنس۔ جی السلام علیکم سر، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے سر۔ باقاعدگی سے میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور اس کا ویٹ کرتا ہوں۔ میرا نام نعمان ہے اور میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل چودھری اعزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بڑے چیگویرا اور مئو بنے ہوئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہم لوگ بھی ملٹری کورٹس کی جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں، انہیں نہیں بننا چاہیے، لیکن یہ دونوں صاحب جو ہیں وہ 2018 کے بعد جو کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا PMLN کے خلاف، اس وقت یہ نظر نہیں آئے، اس وقت ان کا ایکٹیویزم ہمیں نظر نہیں آیا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی نون لیگ سپورٹر ہیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، صرف سوال ان دونوں کے اوپر ہے کہ آج کل یہ لوگ اتنے زیادہ کیوں پرو عمران ہوئے ہیں۔ اعزاز احسن صاحب تو میرے خیال میں ایک لاسٹ ہورا وہ مزید کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہورا انہوں نے کیا چودھری افتخار کی کیمپین چلا کے، گاڑی ان کی چلا کے، کافی انہوں نے اپنی ریپیوٹ میں اضافہ کیا، جو ان کو ایک ہلکے کی ریپیوٹ سے آگے لے گئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو دہرانا چاہتے ہیں، اور آپ تاریخ میں ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو اپنی لاسٹ گلوری یا فیڈنگ گلوری کو پالش کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو مجھے تو ان کا کیس یہی لگتا ہے اصولی طور پر۔ ویسے اصولی طور پر بھی کیا، ہم نے اصول یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب آپ اصول کی بات کرتے ہیں تو آپ وصول کس سے کرتے رہے ہیں۔ جب آپ ہر قسم کے جو کلائنٹ ہے اس بات سے قطع نظر کسی ریپیوٹ کا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہو، تو پھر لوگوں نے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی ادھر تو بڑی اصول کی بات کرتے ہیں، جن بندوں سے آپ پیسے لیتے ہیں کس قسم کے کلائنٹس ہیں آپ کے، ذرا لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا۔ کھوسہ صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا، کھوسہ صاحب کو بیسیکلی ان کی کوئی پارٹی میں جگہ ہے نہیں، پیپلز پارٹی میں، اور نون لیگ ان کو لینے کو تیار ہے نہیں، تو وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیسیکلی ذاتی معاملات ہیں، اور پھر زمان پارک ایک ٹرائب بن گیا ہے، قبیلہ بن گیا ہے، اس کو نمائندگان چاہیے۔ مرکز میں انہوں نے مرکزی پنجاب میں اعزاز صاحب رکھے ہوئے ہیں، ساؤتھ سے انہوں نے کھوسہ صاحب کو اٹھایا ہوا ہے، تو وہ لگے ہوئے ہیں، ان کی پریکٹس چل رہی ہے، جج صاحبان کی کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں، لیگل پریکٹس بھی چل رہی ہے، ہیڈ لائنز بھی بن جاتی ہیں، اور نام شام بھی آ جاتے ہیں، تو کافی ہے اس عمر میں، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے۔